امام کے ساتھ مسبوق نے سلام پھیر دیا تو اب کیا حکم ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے تفصیلی بحث فقہا نے نقل کی ہے وہ یہ کہ مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جس آدمی کی کچھ رکعتیں نکل چکی ہے اولاً اس کو مسبوق کہتے ہیں، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت جتنی بھی نکلی ہے اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ اب اگر مسبوق نے بھولے سے امام کے ساتھ ایک سلام پھیر دیا، دائیں طرف کا اس طریقے سے اس نے سلام پھیر دیا، اب یاد آنے پر دوسرا سلام نہیں کیا، مقتدی نے دوسرا سلام نہیں کیا، تو مسبوق اٹھ کر کے اپنی باقی ماندہ رکعت پوری کر سکتا ہے، اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور سجدہ سہو بھی اس صورت میں واجب نہیں ہوگا کیونکہ اس کو یاد آ گیا، اس نے ایک ہی سلام جو ہے رائٹ سائڈ میں کیا ہے۔ یہ تو ایک صورتحال تھی۔ دوسری صورت یہ کہ اگر مسبوق نے بھولے سے امام کے ساتھ دونوں سلام پھیر دیے، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی دونوں سلام کو پھیر دیا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد کسی سے ابھی کوئی بات چیت نہیں کی ہے اور قبلہ رخ بیٹھا ہی رہا، کوئی بات چیت نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، یعنی ایسا کوئی کام نہیں کیا جو منافی صلاۃ ہو، جو نماز کو ختم کرنے والا، ایسا کوئی کام نہیں کیا، قبلے کی طرف سے چہرہ بھی نہیں پھیرا، اب اسی طریقے سے بیٹھا رہا، یاد آیا اس کو کہ میری نماز تو باقی ہے، اس کو یاد آ گیا تو فوراً کھڑے ہو کر کے نیت باندھے بغیر باقی ماندہ نماز پڑھ لے، یعنی جس طریقے سے ہم یہ کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے پھر نیت باندھ، یہ نہیں کرے گا، بلکہ جس طریقے سے کھڑے ہو کر کے ہم ہاتھ باندھ لیتے اس طریقے سے وہ اپنی نماز کو پوری کرے، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرے تو اس صورت میں جو اس کی جو نماز ہے وہ نماز صحیح ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے کی اس نماز کو ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامی کے اندر ہے تنبیہ کے تحت فَإِن سَلَّمَ فَإِن كَانَ عَابِدًا فَسَدَتْ وَإِلَّا لَا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ إِن سَلَّمَ سَهْوًا قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ مَعَهُ وَإِن سَلَّمَ بَعْدَهُ لَزِمَ لِكَوْنِهِ مُنْفَرِدًا۔ اس طریقے کے الفاظ بڑی تفصیل سے فتاوی شامی کے اندر نقل کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82 یا صفحہ نمبر 83 کے تحت، باب السجود السہو، جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ مزید فتاوی شامی میں ہے وَلَوْ سَلَّمَ سَاهِيًا ان بعد امامہ لزمہ السہو وإلا لا، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ آگے ہے قولہ ولو سلم ساہیا قید به لأنہ لو سلم مع الامام الا ظن ان علیہ السلام معه فهو سلام عمد فتفسد کما فی البحر عن الظہریہ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 599 قبیل باب الاستخلاف، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ یہ تو کیا نام ہے 2 صورتحال نقل کی گئی ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اگر مسبوق نے بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اور اس کو یاد بھی نہیں رہا کہ میری نماز باقی ہے، دوسرے کے بتلانے پر اور یاد دلانے پر وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اپنی یاد سے کام نہیں لیا ہے، دوسرے نے اس کو ٹوکا تب وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس نماز کو دوبارہ 80 پڑھنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو یہ ذمے میں قضا رہے گی۔ ایسی صورت میں نماز صحیح ہونے کی صورت یہ ہے کہ بتلانے اور یاد دلانے والے پر اپنی یادداشت پر زور ڈال کر اپنی رائے کے مطابق اٹھ کر کے نماز پوری کرے، دوسرے کے بتلانے پر نہیں، اور نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لے تو پھر اس کی نماز درست ہو جائے گی، ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ چنانچہ فتاوی شامیہ میں حتی لو امتثل امر غیرہ فقیل له تقدم فتقدم او دخل فرجۃ الصف احد فوسع له فسدت بل يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 622، باب ما يفسد الصلاح وما يكره فيها مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ چوتھی صورت یہ کہ مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا،
مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ اب اگر وہ مسبوق دوسرے کے بتلانے سے اور یاد دلانے سے کچھ دیر کے بعد اٹھا اور خود بھی اس کو یاد دلانے سے یاد بھی آ گیا ہو اور اسی بنا پر وہ اٹھا ہے تو باقی ماندہ نماز پڑھ کر کے آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بتلا دے اور یاد دلا دے تو خود یاد کر کے اپنی یاد پر اس فعل کو کرے تاکہ نماز میں کچھ خلل نہ ہو اور نماز صحیح ہو جائے۔ چنانچہ یہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے کہ حتی لو امتثل امر غیرہ فقیل له تقدم فتقدم او دخل فرجۃ الصف احد فوسع له فسدت۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 باب ما یفسد الصلاح وما یکرہ فیہا مطلب المواضع التي لا یجب فیہا رد السلام، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر اس کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔ پانچویں صورت یہ کہ اگر مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد بات چیت کی، مسبوق نے امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ پھیرنے کے بعد بات چیت کر لی کسی سے، تو اب اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اب اس نماز کو اس کو دوبارہ پھر سے پڑھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ چنانچہ ایک اور مسئلے کی وضاحت دیکھ لیجیے، پھر دونوں کی دلائل ہم ایک ساتھ دیتے ہیں۔ چھٹی صورت یہ کہ اگر مسبوق نے بھولے سے امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کی تھی، البتہ عربی میں دعا مانگ لی، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا یا اور بھی کچھ بھی اس نے دعا مانگ لی، پھر یاد آنے پر کھڑا ہو کر کے باقی نماز پڑھ کر کے آخر میں سجدہ سہو کیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اور اگر عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا کی تو پھر اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس صورت میں اس کو پھر سے نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہو جائے گا۔ چنانچہ تحتاوی علی مراقی الفلاح کے اندر ہے وَإِن سَلَّمَ عَامِدًا مُرِيدًا لِلْقَطْعِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةٌ تغیر المشروع لا تبطلہ ولا تعتبر مع سلام غیر مستحق وهو ذکر فیسجد للسہو لبقاء حرمت الصلاح۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے حاشیۃ التحتاوی علی مراقی الفلاح صفحہ 472 باب السجود السہوی کی تحت جو ہے اس کو نقل کیا، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے اور بھی تفصیلی بحث جو ہے اس کی نقل کی ہے، فتاوی شامی وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، فتاوی شامی وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ یہاں اتنی تفصیل بہتر ہے، دلائل تو مل ہی گئے۔ چھٹی صورتحال یہ کہ اگر مسبوق نے غلطی سے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا، مسبوق نے ایک طرف ادھر یا اس طرف یا دونوں ہی سلام کو پھیر دیا ہے، تو اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو لازم ہے، اس لیے کہ اس نے امام کے سلام کے بعد خود انفرادی طور پر سلام کو پھیرا ہے، اور اگر امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مقتدی ہے اور مقتدی پر اس کی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کا لزوم نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی کافی تفصیلی بحث فتاوی شامی وغیرہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ اس میں بھی وہی عبارت ہے اور وہی تفصیل ہے جو حاشیۃ تحتاوی علی مراقی الفلاح کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، وَإِن سَلَّمَ عَامِدًا مُرِيدًا لِلْقَطْعِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ نِيَّةُ تغیر المشروع لا تبطلہ ولا تعتبر مع سلام غیر مستحق وهو ذکر فیسجد للسہو۔ اس طریقے کے الفاظ حاشیۃ تحتاوی علی مراقی الفلاح جلد نمبر صفحہ نمبر 472 باب سجود السہو، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جو ہے فتاوی شامی میں ہے وَلَوْ سَلَّمَ سَاهِيًا بعد امامہ لزمہ السہو وَإِلَّا لَا، یہ در مختار کی عبارت ہے۔ آگے فتاوی شامیہ میں
قوله ولو سلم ساهيا قید به لأنه لو سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام معه فهو سلام عمدا فتفسد كما في البحر۔ اس طریقے کی عبارت فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 599 قبیل باب الاستخلاف کے تحت جو نقل کیا، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔ اور نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80 اور صفحہ نمبر 81، صفحہ نمبر 82، صفحہ نمبر 83، تقریباً 4 صفحے کے اندر جو ہے یہ پوری تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے۔ حروف تہجی میم، عنوان ہے مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اس کے تحت جو ہے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، اس کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80، 81، 82، 83 پر جو ہے اس کو نقل کیا گیا، وہاں آپ اس مسئلے کی وضاحت دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176، حروف تہجی الف، عنوان ہے امام کے ساتھ مسبوق نے سلام پھیر دیا، اس عنوان کے ساتھ لکھا ہے مسبوق نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا کہ عنوان کو دیکھے تو یہ وہی عنوان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پوری مسئلے کی وضاحت نقل کر کے بتلائی۔ یہ پوری تفصیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80، 81، 82، 83، ان 4 صفحات میں جو یہ تفصیلی بحث نقل کی گئی ہے، وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔